یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں، اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں، بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں، نہ پولیس روکے گی، نہ فوج روکے گی، نہ پبلک روکے گی، لیکن جو یہ بابا جی قبر میں دفن ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ جو چاہے اس کو نقصان پہنچا لے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا جتنی آئی ہے یہ دنیا ان کو نہیں روکے گی۔ اور پھر اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے کہتا ہے، اے بہن بھائیو سارے دور جا کر اس پل پہ انتظار کرو اور ان کو کام کرنے دو، ان کے راستے میں خلل نہ ڈالو، اگر یہ کام ہو گئے 1,00,000 روپیہ دوں گا، اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا۔ اور اگر بابے نے ان کو درخت نہ ہلانے دیا، یہ درخت نہ کاٹ سکے، درخت نہ اٹھا سکے، تو پھر یہ سارے اہل حدیث بریلوی ہو جائیں گے۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا، جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال چکا، اس بندے نو کسی قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرف نہیں ہوئے گی۔ بابا جی بات سرکار دا میں ذمہ دار نہیں، وہ جڑا بھی نقصان پہنچان وہ انہاں دا اپنا مشن ہے، وہ میرا تعلق نہیں۔ البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا اکٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ انہاں نو کسی قسم دا انہاں دے رستے چ خلل پیدا نہیں میں ہون دیاں گا، نہ ہوئے گا۔ یہ اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نو 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تو اہل حدیث بھی ہو جان۔ ٹھیک ہے جناب؟ تے جیڑا معاہدہ ہویا وہ لکھیا ہے، وہ لکھیا ہے، وہ دے اوتے بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت اٹھان چ کامیاب نہ ہون، یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی، اگر اس بابے کے اندر کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی، مرنے کے بعد کچھ کرنے کی قوت ہوتی، جو اس کا استنجا کروا رہا تھا اس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا، کم از کم اتنا سا کام تو کر لیتا نا کہ پرے ہو، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، بے شرم پیچھے ہٹ، میں خود ہی استنجا کر لیتا ہوں۔ اس وقت تو یہ آرام سے پڑے رہے گے، جو کرنا ہے کر لا، میں تو لمبا ہی پیا، میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ ارے جو استنجا نہ کر سکا، جو وضو نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کپڑے نہ اتار سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو چل کر قبرستان نہ جا سکا، مرنے کے بعد اس میں یہ قوت ہے کہ اپنے دربار پہ پڑے ہوئے درخت کو کاٹنے سے روک لے، کاٹنے سے بچا لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہانی گھڑنی تھی، کوئی مزیدار تو گھڑتے، کہانی گھڑنی تھی، آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا، اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے، وہ طریقہ سمجھا دیتے۔ آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور، نشتر میڈیکل کالج لاہور۔ للو پھتو بندہ نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر، بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت، اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویژن کے ذمہ داران میں سے۔ اس کا صفحہ نمبر 39، کتنی مزیدار کہانی ہے سنیے۔ کہتا ہے طاہر شاہ صاحب، تبلیغی جماعت کے ایک عالم، طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کی حالت بگڑ گئی۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ چلیے کارنو، آؤ چلیں، موت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ آئی، اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ 2 فرشتے آئے، وہ طاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ آسمانوں پر پہنچے، سنیے گا، آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں، مولانا یوسف بھی، مولانا احمد علی لاہوری بھی پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں بلا لیا۔ پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کو جا کر کہی۔ انہوں نے حضور کو شکایت کی۔ کس کی شکایت؟ کس نے مارا تھا؟ اللہ نے۔ اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا حضور کو شکایت کی
اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے. مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، مولانا الیاس صاحب نے دیا. اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے، ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا. شاہ صاحب اٹھ بیٹھے، خود چل کر گھر پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے، تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی. وہ مر بھی گیا، آسمانوں پہ چلا بھی گیا، اور وہاں سے ریٹرن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کرے. میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے. مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا. کیوں نبی واپس نہ آئے؟ فتنہ ارتداد پیدا ہوا، لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی. مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے؟ اللہ کے لیے سوچئے. نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا، تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب کو بھیج دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ بابا جی دربار پہ آنے والے مریدوں کو جانتے ہیں، درختوں کو ہلانے نہیں دیتے. ارے جو مر جاتا ہے وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں رہتا. اس مباہلہ کرنے والے نے کہا میرا 100% یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہماری ہوگی. بابا جی واحد علی سرکار ہمارے اس جذبے کی لاج رکھیں گے، اپنے مشن کو قائم اور دائم رکھیں گے، جیسے انہوں نے پہلے اس درخت کو نہیں ہلانے دیا. کہتا ہے محکمہ نہر والوں نے نہر پکی کرنی تھی، پیچھے بھی نہر کھد گئی، ادھر بھی نہر کھد گئی. جب یہاں نہر کھودنے کے لیے آئے تو بابا جی نے نہیں کھودنے دی. کرینے بے بس ہو گئی ہیں، کرینے فیل ہو گئی. بڑی کرین لا کر اس درخت کو اٹھانا چاہا، وہ کرین بھی فیل ہو گئی. لیکن انشاءاللہ میرا 100% یقین ہے کہ اللہ دے فضل کرم نال کامیابی اللہ منو دے گا. بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ میری اس جذبے دی لاج رکھدے آیا اپنے مشن نو قائم اور دائم رکھن گے. جس طرح انہاں پہلا نہیں ہلن دیتی، تہاڈے سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہاں نہر نہیں پٹی، پیچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے. آپ دے ہاتھ جی جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی، کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے. ہم نے کہا تم محکمہ نہر میں وہابیوں کو بھرتی کر لو، اللہ کی قسم جہاں کہو گے کھود کے رکھ دیں گے. جو پہلے ہی تم نے مشرک بھرتی کیے ہیں وہ دور دور سے ساوی چنڈی وے کے ہاتھ جوڑتے ہوئے آئیں گے، ان سے کیا ہوگا؟ اور شیطان کا سارا زور تو چلتا ہی مشرکوں پر ہے. ہم کہتے ہیں بابا جی میں اتنی قوت ماننے والوں، عرش والے اللہ کا قرآن تو سنو، کلام تو سنو. مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے. لن یخلقوا ذبابا، یہ ایسے مجبور ہیں کیا کرنا، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. تم تو کہتے ہو 10 من کا درخت ہلانے نہیں دیتے، بابے نے تھلو سنگل پائی، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک بابا نہیں، بغداد کے بابا، بریلی کے بابے، دیوبند کے بابے، رائمنڈ کے بابے، انڈیا کے بابے، پاکستان کے بابے، کائنات بھر کے بابوں کو اکٹھا کر لو، سارے پیر فقیر غوث قطب ابدال حضرت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. لوگوں اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ، وگرنہ دنیا کے اندر ذلت مشرکوں کے رب مقدر میں لکھ دیتا ہے. یہ تو مکھی پیدا کرنے کا چیلنج تھا. اگلا جواب سنیے، مالک کیا فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ کھانا کھا رہے ہو، یہ حلوے کھا رہے ہو، یہ 11ویں کی کھیر شریف کھا رہے ہو،
اور مکھی آئے شیئا، ان کے کھانے میں سے اپنے ذرات اٹھا لے. سارے پیر فقیر بابے غوث کتب ابدال حضرت شیخ مرشد اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑی 11ویں شریف کا حلوہ رکھا ہوا ہے، مکھی نے اپنے حصے کا اٹھایا. لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے اس کا حصہ بھی نہیں چھین سکتے. یہ اپنے درختوں کی کہاں حفاظت کریں گے، مریدوں کی کہاں حفاظت کریں گے، چندوں کی کہاں حفاظت کریں گے، کشتیوں کو کہاں پار لگائیں گے. یہ تو نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ مکھی کے پاؤں میں لگا ہوا اس کا رزق جو ان کی آگے سے اٹھا کر بھاگی ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، شیخ و مرشد بھی کمزور ہے، مانگنے والا سوالی بھی کمزور اور جس سے سوال کر رہا ہے وہ بھی کمزور. طاقتوں والا صرف ایک اللہ ہے.